السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ایک اسلامی بہن کا سوال ہے کہ مسجد نبوی بالخصوص ریاض الجنہ میں اگر جائیں تو وہاں اکثر خواتین کے پاس دانوں والی تسبیح ہوتی ہے اور وہ کثیر تعداد میں ان کے پاس ہوتی ہیں، وہ ہر خاتون کو دیتی ہیں اور ساتھ کہتی ہیں کہ ہر جو منکا ہے تسبیح کا جو دانہ ہے اس پر درود پڑھیے، میری فلاں جو عزیزہ ہے اس کے ہاں اولاد نہیں ہو رہی، تو یہ 100 خواتین سے وہ درود پڑھواتی ہیں جس کے ساتھ پھر ان کے ہاں اولاد ہوتی ہے۔ تو اس کی شریعت سے کیا رہنمائی ملتی ہے؟ قرآن مجید سورہ نوح میں نوح علیہ السلام نے جو استغفار کے حوالے سے اپنی قوم کو ترغیب دلائی ہے، اس میں اللہ تبارک و تعالی آگے ارشاد فرماتے ہیں نوح علیہ السلام کی زبانی کہ اس کے ساتھ استغفار کرنے کے ساتھ وَيُمْدِدْكُمْ بِأَمْوَالٍ وَبَنِينَ وَيَجْعَلْ لَكُمْ جَنَّاتٍ وَيَجْعَلْ لَكُمْ أَنْهَارًا۔ استغفار کرنے کے ساتھ، کثرت کے ساتھ اللہ تبارک و تعالی سے اپنے گناہوں کی بخشش طلب کرنے کے ساتھ ساتھ اللہ تبارک و تعالی جو انعامات آدمی پر کرتا ہے اس میں ایک چیز کیا ہے، اللہ تبارک و تعالی اسے اولاد کی نعمت سے مالا مال کرتا ہے۔ تو یہ اسلامی طریقہ ہے استغفار کے ساتھ، یا کوئی آدمی نیک ولی موجود ہے اس کے پاس آپ جاتے ہیں، اسے کہیں کہ اللہ تبارک و تعالی سے ہمارے لیے دعا کریں کہ باری تعالی ہمیں اولاد کی نعمت سے نوازے، تو یہ طریقہ تو ٹھیک ہے۔ لیکن یہ تسبیح کے دانوں پر، منکوں پر درود پڑھوانا، درود کا تعلق یا ذکر کا تعلق، عبادات کا تعلق انسان کی اپنی ذات کے ساتھ ہوتا ہے۔ اب یہ تھوڑا ہے کہ درود میں پڑھوں تو اس کا اجر آپ کو پہنچے، یہ تو ایک الگ چیز ہے جو والدین کے ساتھ یا اساتذہ کے ساتھ وہ جو ان سے چیز سیکھی ہوتی ہے اس کا اللہ تبارک و تعالی یعنی صدقہ جاریہ کے طور پر وہ ایک چیز الگ ہے۔ لیکن آدمی موجود ہے اور پھر اس طرح کرنا، نبی صلی اللہ علیہ وسلم، صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کا یہ قطعی طور پر طریقہ نہیں رہا۔ اس کا یہی ہے کہ آپ کسی سے دعا کروا لیں، کثرت کے ساتھ استغفار کریں یا اور جو طریقے اسلام میں موجود ہیں ان پر عمل کریں۔ ایسا طریقہ یہ قطعی طور پر شریعت سے اس شریعت کے ساتھ کوئی تعلق نہیں ہے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔